السلام علیکم۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر انسان کو داخل ہونے سے پہلے چپل اتارنے ہوتے تھے۔ یہاں پر شب و روز جو ہے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی تھی۔ اللہ کا گھر اسے کہا جاتا تھا۔ حالانکہ ہم فلسطین میں اور ہم جو ہے غزہ کے اندر، ہم انڈیا کے اندر جو ہے مساجد کو اگر کوئی شخص ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا جائے تو ان کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم نام نہاد مسلمان اور ہمارے بڑے عہدیداران کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ مکمل طور پر یہ منصوبہ دیا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر سے یہ جو مذہبی جذبہ ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے، قرآن پاک کے ساتھ محبت ہے، اس کو ختم آپ لوگوں نے کرنا کیسے ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے ظالم اور یہ درندے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے اس مسجد کے اندر موجود قرآن پاک کو بھی نہیں اٹھایا۔ یہ جو ملبہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے جو ہے گندا نالا اور اتنا گند ہے، اور تمام ملبہ جو ہے راتوں رات بڑے بڑے جو ہے بلڈوزر لگا کر، بڑی بڑی وہ مشینیں لگا کر ان لوگوں نے جو ہے یہاں پر آپ اندازہ کر سکتے اس سائڈ پہ جو ہے یہ مسجد تھی، اور ان لوگوں نے اس کو بلڈوز کر کے وہاں تک جا کے نیچے گندے وہ نالے میں مقدس وہ قرآن پاک کے اوراق کو نیچے جو ہے وہ دفنا دیا گیا ہے۔ اور اس ایسی گندی جگہ پر ان لوگوں نے کم از کم، اور تو چھوڑیں، آپ اندازہ کریں کہ ملک دشمنی میں، یہ اسلام دشمنی میں کس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، کس قدر خلیص ترین بن چکے ہیں کہ ان لوگوں نے کلام پاک، وہ مقدس اللہ پاک کا وہ جو ہے وہ کلام ہے جس کے بیس پہ ہم جی رہے ہیں، جس کے بیس پہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اب بھی اگر یہاں پر آ کر ہم نے تھوڑا وہ کیا تو نیچے سے وہ قرآن پاک کے مقدس جو ہے وہ اوراق نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی درندگی کا۔ میرے بھائی، ہر بندہ اپنے حصے کی آواز اٹھائے، ہر بندہ کوشش کریں کہ اس مسجد کو جیسے پہلے تھی ویسے ہم اس کو تعمیر کریں۔ جزاکم اللہ۔